السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عباس۔ آج کا تیسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ سردی کا موسم چل رہا ہے تو مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں سردی سے متعلق چند عبارات پیش کروں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ طقس کا معنی ہے موسم۔ حوار، دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کا آپس میں مکالمہ گفتگو کرنا، اس کو حوار کہا جاتا ہے۔ المستوى الاول، سردی کے موسم کے حوالے سے پہلے لیول کا سبق۔ کیف اصبحت یا اخی، صبح کیسے ہوئے اے برادر؟ بخیر والحمد للہ والمنتی، خیریت کے ساتھ الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ منت کا معنی ہے احسان۔ اشعر ببرد شدید یا صاحبی، مجھے بہت سخت سردی لگ رہی ہے اے دوست۔ اشعر، شعور کا معنی ہے محسوس کرنا، برد کا معنی ہے سردی، شدید سخت سردی، صاحب دوست کو کہا جاتا ہے۔ وَأَنَا كَذَلِكَ أَكَادُ أَرْتَجِفُ مِنَ الْبَرْدِ، میں بھی اسی طرح سردی محسوس کر رہا ہوں۔ اکاد ارتجف من البرد، قریب ہے کہ میں کانپنے لگ جاؤں سردی کے سختی کی وجہ سے۔ اکاد کا معنی ہے قریب ہے، ارتجف کا معنی ہے کانپنا۔ برد چونکہ میں نے پہلے بتایا سردی کو کہا جاتا ہے۔ کیف قضیت اللیلۃ البارحۃ، گزشتہ رات کیسے گزاری؟ قضیت کا معنی ہے گزارنا، اللیلہ رات کو کہا جاتا ہے، البارحہ گزشتہ رات۔ قضیتها متلحفا بالبطانیۃ، میں نے رات گزاری متلحفا بالبطانیۃ، کمبل اوڑھ کر۔ متلحفن کا معنی ہے اوڑھنا، بالبطانیۃ، بطانیہ کمبل کو کہا جاتا ہے۔ وانت، اور تم نے کیسے گزاری؟ ما استطعت ان انام حتى تغطيت باللحاف، میں سو نہ سکا یہاں تک کہ میں اوڑھ نہ لوں رضائی کو۔ ما استطعت، استطاعت کا معنی ہے طاقت رکھنا، یعنی میں نے طاقت نہ رکھ سکا۔ نوم کا معنی ہے نیند۔ تغطا کا معنی ہے ڈھانپنا، یعنی میں رضائی ڈھانپ کر سویا۔ لحاف رضائی کو کہا جاتا ہے۔ حل تستعمل الماء الدافئ فی الوضوء، آیا تم استعمال کرتے ہو گرم پانی کو وضو کے دوران؟ استعمل یستعمل کا معنی ہے استعمال کرنا، الماء پانی کو کہا جاتا ہے، الدافئ گرم پانی کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح ساخن بھی گرم پانی کو کہا جاتا ہے، وضو چونکہ عام ہے۔ بالطبع خامخواہ، فمن يقدر على الماء البارد فمن يقدر على الماء البارد هذه الايام، خامخواہ کون قادر ہے ان دنوں میں ٹھنڈا پانیوں پر؟ بالطبع کا معنی ہے خامخواہ، یقدر کا معنی ہے قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، الماء پانی کو کہا جاتا ہے البارد ٹھنڈا، هذه الايام ان دنوں میں۔ حسنا اراک فیما بعد، ٹھیک ہے بہت اچھا، پھر ملیں گے۔ اراک فیما بعد یعنی میں دیکھوں گا تجھے پھر، یعنی پھر کبھی ملیں گے۔ استودعک اللہ، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کا تیسرا سبق۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں۔ اس جملوں کے حوالے سے کچھ بھی معلومات پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ۔